پھر رمضان المبارک کے حوالے سے بہت ہی پیاری حدیث مبارک ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اور اس میں روزے دار ہی داخل ہوں گے، روزے داروں کے علاوہ سب کوئی بھی نہیں داخل ہوگا. اور باب الریان سے جب روزے داروں کو یہ ایسا دروازہ ہے کہ ان کو ندا دی جائے گی، روزے داروں داخل ہو جاؤ، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. قاری صاحب، روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. تو آئیے مزید حدیث مبارکہ کی روشنی میں رمضان المبارک کے فضائل سننے کے لیے ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان حضرت علامہ قاری عارف محمود قادری صاحب کی طرف. جی قاری صاحب. الحمدللہ، اللہ پاک کی خاص عنایت ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا فرمایا جو ہم اس کی نعمتوں کا شکر اور قدر کرنے والوں میں سے ہیں. بے شک، سبحان. اور یہ اس مالک کی توفیق ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک سعادت ہے، خوش بختی ہے کہ اس نے ہمیں نوازا، اور جس چیز سے نوازا اس کا احساس ہمیں عطا فرمایا. بے شک. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہم پر یہ لازم ہے کہ اللہ کریم کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں. ایسے قرآن عظیم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں، فضل میں، مہربانیوں میں، عنایات میں اضافہ کر دوں گا. والا ان کفرتم، اور اگر کفر کرو گے، کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے تو یاد رکھ لو میرا عذاب بڑا سخت ہے. بے شک. ان نعمتوں میں سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے اس امت کو عطا ہوئی، ان میں سب سے بڑی نعمت ہمیں جو ملی ہے رمضان المبارک کی ہے. سبحان اللہ. قرآن عظیم ہمیں اس ماہ مبارک میں ملا، اس کی برکتیں ملیں، اور زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز سے گزرنے کے لیے یہ ایک تربیتی سیشن ہے، یہ پریکٹس سیشن ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں مجاہدہ نفس کے ذریعے اپنے آپ کو اس معاشرے میں کیسے خود کو پیش کرنا ہے. یہ ماہ مبارک ہمیں خود کو تیار کرنے میں مدد دیتا ہے. سبحان اللہ. معاشرے کے جو مستحق لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے، بھوک اور پیاس کی حالت میں زندگی کیسے گزارتے ہیں. یہ ماہ مبارک ہمیں صبح جب ہم سحری کرتے ہیں اور شام کو افطاری کرتے ہیں، ہمارے پاس نعمتیں موجود ہوتی ہیں. بے شک. تو ہم ان نعمتوں کو اس لیے نہیں استعمال کرتے کہ ہمارے رب کا حکم ہے کہ صبح سے لے کر شام تک روزہ دار کے لیے یہ چیزیں بین کر دی گئی ہیں. تو اس دوران ہمیں یہ احساس پیدا ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جن کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں، ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. تو اس دوران ہمیں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تکلیف میں کیسی زندگی بسر کرتے ہیں. پھر اس ماہ مبارک میں 5 وقت کی نمازیں جب ہم مسجد میں باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو ایک محبت کی فضا جو پیدا ہوتی ہے، یہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر سارا سال تم اسی طرح اللہ کے گھر میں آ کر اپنی جبینوں سے اس گھر کو آباد کرو تو اللہ کریم تمہاری زندگیوں میں، تمہارے گھروں میں خوشیاں عطا فرما دے گا. اور یہ ماہ مبارک اتنی عظمتوں اور فضیلتوں کا مالک ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ مبارک وہ ہے کہ جس میں نفل کو بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض جو ادا کرتا ہے 70 گنا زیادہ اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. جس نے قرآن عظیم کی تلاوت کی اس کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. جس نے یتیم کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، معاشرے کے ناداروں کے ساتھ حسن سلوک کیا، صدقہ کیا، نیک اعمال کیے، محبت اور خوشی کو پھیلایا، یقیناً اللہ کریم، چونکہ یہ 70 کی جو تعداد ہے ایک شوق بڑھانے کے لیے، ترغیب کے لیے، ورنہ جو کریم رب ہے وہ خلوص دے کر اجر عطا فرماتا ہے. جس کا خلوص جتنا گہرا ہے اللہ کریم اپنی شان کے لائق اسے اتنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس ماہ مبارک کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا تو اب وہ اگر اپنی ساری زندگی بھی روزے رکھ لے تو جو ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتا. تو آپ اندازہ کر لیں اگر کوئی عمل بندہ ترک کر دیتا ہے تو اس ثواب سے، اجر سے محروم کر دیا جاتا ہے. کریم رب سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اس ماہ مبارک کا احترام کرنے کی اور اس کا
حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن کوشش کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں رہنمائی فرما رہے تھے رمضان المبارک کے یہ جو روزے رکھنے کے، اور آخر میں انہوں نے حدیث مبارکہ بھی، اور سب سے بہت پیاری بات کہ قرآن پاک کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو رمضان کا مقدس مہینہ ہے اس میں قرآن پاک کا نزول کیا گیا ہے. جی حضور، اور قرآن پاک لوگوں کے لیے بہترین ہدایت ہے اور رہنمائی ہے، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک بہترین کتاب ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، تم میں سے چاہیے کہ جو رمضان کو پائے تو اس کے روزے رکھے. جی روزے رکھنے کے بے شمار فضائل ہیں، بلکہ ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا. ایک تو وہ فضائل ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے کہ روزے داروں کو یہ نعمتیں ملیں گی، یہ نعمتیں ملیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. بلکہ دوسری قرات میں اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں. اللہ اکبر. آپ اس سے بڑھ کر اندازہ لگائیں کہ فضیلت کی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں خود اس روزے کی جزا ہوں. تو آپ سوچیں، اندازہ لگائیں سامعین محترم کہ روزے دار کو کتنی زیادہ برکات ملتی ہیں اور یہ کتنی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے. آئیے ہم چلتے ہیں استاد محترم کی طرف اور ان سے یہ پتہ کرتے ہیں کہ روزہ تو ہے لیکن ہم نے رمضان کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ بھی سنی کہ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. بلکہ حضرت سیدنا امام نقی علیہ رحمہ محدث گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں فقط ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو ایک نہیں بلکہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب دیا جاتا ہے. جی سبحان اللہ ماشاءاللہ تو ہم ویسے کہتے ہی ہیں، لیکن ایک بار کہیں گے تو 1000 بار بڑھا کر اجر دیا جائے گا. ہم ایک رکعت پڑھیں گے تو 1000 رکعت کا ثواب ملے گا. جی تو کتنا برکتوں والا رحمتوں والا ناظرین مہینہ ہے. آئیے مزید چلتے ہیں استاد محترم کی طرف اور ان سے بھی رمضان المبارک کے روزے کے فضائل اور روزہ دار کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے وہ ہم پتہ کرتے ہیں. حضرت علامہ مولانا قاری عبدالغفور قادری صاحب.